الله رب المكتبة إسلامية. له من الأسماء ما اصطفاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے پھر سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کے سامنے پیش ہونے کا موقع فراہم کیا۔ میرے دوستو، میں آج سے ایک سیریز آف لیکچرز انشاءاللہ پروڈیوس کرنے والا ہوں۔ اس میں میں ایک کتاب کی سمری آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ کتاب جو ہے، اس کے آتھر ہے امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا نام ہے دا بگننگ آف گائیڈنس۔ دا بگننگ آف گائیڈنس، بدایت الہدایہ۔ تو اس کتاب کو میں انشاءاللہ اس میں آپ کے سامنے ایک تفسیر رکھوں گا۔ یہ کتاب نا ایک میں سمجھتا ہوں ایک خزانہ ہے، اور یہ خزانہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ امام الغزالی علیہ رحمہ کی جو ان کا ایک اس سے بھی بڑا ایک کام ہے، جو احیاء علوم الدین ان کی ایک کتاب ہے، احیاء علوم الدین دا ریوائول آف ریلیجس سائنسز۔ وہاں سے یہ کتاب لی گئی ہے۔ بیسیکلی اس کا امام الغزالی علیہ رحمہ کو کسی طالب علم نے یہ ایسے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ کچھ ہے نا، وہ کچھ کسی بڑے خزانے سے ایک مختصر الفاظ میں کچھ نکال کے جو جس پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے، اور جو کیا بولتے ہیں کہ جس کو پڑھنے میں بھی ٹائم نہ لگے، اور اوپر سے پورا سیلف ایکسپلینیٹری ایسا کچھ ہو، ٹھیک ہے۔ اور میں انشاءاللہ اس سیریز میں، یہ تو ایک لیکچر میں تو یہ پوری کتاب ختم نہیں ہو سکتی انشاءاللہ، اور میں کیا بولتے وہ انفارمیشن اوور لوڈ بھی نہیں ڈالنا چاہتا۔ کیوں نہ ایک مہینہ بھی لگ جائے، 10-15 منٹ کا ایک کلپ انشاءاللہ آپ کے پاس ہر دن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے آ جائے۔ تو آپ سے بس یہ توقع ہے کہ جو بھی جہاں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے، جس کے پاس بھی یہ پہنچ جائے، کہ ہے نا وہ ایک تو آپ کے پاس کچھ علم آیا، ہمارے پاس کچھ علم آتا ہے، تو پھر ہمارے اوپر نہ یہ کمپلسری بنتا ہے کہ اس علم پہ عمل کرے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس کتاب میں مطلب وہ سب کچھ ہے جو آج کل کے ایک مسلمان کو چاہیے، ایک انسان کو چاہیے، وہ سب کچھ ہے اس کتاب میں۔ مطلب ایک بیسک چیز جس کو آج کل کے مسلمانوں نے نا مطلب جب دیکھا جائے تو بہت اگنور کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر آپ انشاءاللہ آپ جڑے رہے اگلے دنوں تک، میں اس کتاب کی پوری تشریح انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور جیسا کہ کتاب کا نام ہی ہے بدایت الہدایہ، دیکھیے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ہم بولتے ہیں کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ اہدنا، ہم ہدایت مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے، قرآن کریم کا ہر لفظ اٹس سیلف این ہدایہ، گائیڈنس۔ تو یہ کتاب مطلب دوسرے میں مطلب ایک مثال اگر دی جائے، دیکھیے تو بیسیکلی یہ کتاب ہم کو کہاں پہ مدد کر رہی ہے؟ اگر کسی انسان کا یہ مقصد ہے، کیونکہ ہر ایک مسلمان کا یہ مقصد رہنا چاہیے کہ مجھے اللہ کے قریب جانا ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلا مقصد یہ رہنا چاہیے، جو ہائی پریورٹی والا مقصد رہنا چاہیے کہ مجھے ہر وقت، ہر دن، ہر لمحہ صرف یہ کوشش کرنی ہے کہ مجھے اللہ کے قریب جانا ہے، اتنا اللہ کے قریب جانا ہے کہ اللہ مجھ سے پیار کرے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا
کہ جب اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، کسی ایک بندے سے پیار کرتا ہے، تو وہ جبریل امین علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں کہ اے جبریل، وہ فلانی میرا بندہ ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے پیار کرو۔ تو جبریل امین علیہ السلام بھی اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ پھر جبریل امین علیہ السلام سارے فرشتوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ جو وہ فلانی بندہ ہے، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے، اس لیے میں بھی اس سے محبت رکھتا ہوں، آپ بھی اس بندے سے محبت رکھو۔ پھر جب فرشتے بھی اس بندے سے محبت رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے لوگ بھی پھر اس بندے سے محبت رکھتے ہیں۔ تو کہنا یہ تھا کہ یہ ایک گائیڈنس ہے، یہ ایک ہدایت ہے، کیونکہ جب انسان کو یہ ہدایت مل جاتی ہے تب وہ ایک اسپریچول ایک وے ہے، یہ ایک روحانیت میں وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور وہی ایک مقصد ہوتا ہے، وہی ایک مقصد ہونا بھی چاہیے۔ تو یہ کتاب بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ کسی منزل تک پہنچنے کے لیے اس منزل کو شروع کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ مان لو مجھے کہیں دوسری سٹی میں جانا ہے، تو دوسری سٹی میں جانے کے لیے مجھے پہلے اپنے گھر سے نکلنا ہے، گھر سے میں آٹو لوں، کیا گاڑی لوں سٹی تک پہنچنے کے لیے، پھر وہاں سے پھر میں ٹرین، پلین، فلائٹ وغیرہ جو بھی لے لوں۔ تو کچھ کیا ہے، مطلب ایک روڈ ہے، ایک پاتھ ہے، جیسے جس پاتھ کو یوٹیلائز کر کے انسان اس ڈیسٹینی تک پہنچ سکتا ہے۔ اور جیسے انسان اپنے گھر سے نکلے بغیر اس ڈیسٹینی تک نہیں پہنچ سکتا، ویسے ہی انسان ہدایت کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اس کی شروعات نہ کرے۔ تو وہ شروعات اس کتاب میں امام الغزالی علیہ رحمہ نے ہمارے لیے دی ہوئی ہے۔ تو مطلب بیسک ہے، ٹھیک ہے، تو پورا بیسک سے ہی امام الغزالی علیہ رحمہ نے شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ آگے کچھ آنے والے دنوں میں ہم انٹروڈکشن سے شروع کریں گے۔ تو جس آپ کے مطلب آپ اپنے سامعین کو صرف بتانا چاہوں، کیونکہ اس والے پارٹ میں انشاءاللہ بس ایک اوور ویو دینا چاہوں گا اس کتاب کا، جو یہ بگننگ آف گائیڈنس ہے، ٹھیک ہے، بدایت الہدایہ، 3 پارٹس میں آتھر نے ہمارے لیے اس کو بیان کیا ہے۔ تو وہ 3 پارٹ ہے، مطلب جیسا آپ کے لیے کیا آپ کا وہ ہے نا، وہ سسپینس نہ رہے، اور انشاءاللہ یہ پارٹس سن کے ہی ایک انٹرسٹ آ جائے کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور آپ یہ سارے لیکچرز انشاءاللہ سنیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب ہے 3 پارٹس میں، عربک ٹو انگلش اس کا ٹرانسلیشن ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو اردو میں بیان کروں گا۔ اس کا پارٹ 1 ہے آن اوبیڈینس، ٹھیک ہے، فرما برداری، اللہ کی فرما برداری۔ تو اس میں آتھر ہمارے لیے مطلب جب ایک بندہ صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھنے کے بعد مطلب صبح اٹھتے ہی اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے آداب کے، وہ کن آداب کے ساتھ نیند سے اٹھے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد وہ جب واش روم چلا جائے، ٹوائلٹ چلا جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں کے آداب، وضو بنائے، غسل بنائے، پھر یا تیمم کرے، ٹھیک ہے، پھر جب یہ مسجد کو چلا جائے، مسجد میں نماز پڑھے، اور یہ سارے آداب اس میں آتے ہیں۔ پھر اسی میں مطلب یہ بھی آتا ہے، مطلب پورا دن اس میں آ جاتا ہے، جو پارٹ 1 آن اوبیڈینس ہے، اس میں پورا آ جاتا ہے۔ پھر آپ جب سونے جاتے ہیں تو سونے کے کیا آداب رہنے چاہیے، اور پھر اگر آپ امام ہیں، مطلب آپ ایک پریئر کو لیڈ کر رہے ہیں، تو آپ میں کیا خاصیت رہنی چاہیے، اور امام کے لیے کیا ہونا ضروری ہے، وہ آتا ہے۔ پھر اگر آپ مقتدی ہے، یعنی آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور فرائیڈے آ گیا، ٹھیک ہے، جمعہ کا دن آ گیا، تو جمعہ کے دن آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ روزے کا ٹائم آ گیا، چاہے آپ نوافل روزے رکھ رہے ہیں یا فرائض، ماہ رمضان آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر
اس میں آپ مطلب کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو یہ پارٹ 1 ہے آن اوبیڈینس. انشاءاللہ اس میں کئی دن لگ جائیں گے, ہم ایک ہی لیکچر میں اس کو انشاءاللہ ختم نہیں کریں گے, کئی دن لگ جائیں گے. تو یہ تھا پارٹ 1. پارٹ 2 میں کیا بول رہے ہیں آتھر علیہ رحمہ. اس میں جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو انسان گناہ کر بیٹھتا ہے, وہ گناہ جو اس کے مطلب پورا ڈیٹیل دیا ہوا ہے کہ کیسے یہ گناہ ہو رہے ہیں اور ان کو مطلب کیسے ان گناہوں سے بچے. مطلب ہمارے آنکھوں سے گناہ, ہمارے کانوں سے گناہ, جو ہم زبان سے گناہ کرتے ہیں, مطلب گالی گلوچ, جھوٹ بولا, بیک بائٹنگ کی, ٹھیک ہے, وعدہ کیا تو وعدہ خلافی کر لی, تو ایسے ہی وہ کرسنگ وغیرہ, ریڈیکیولنگ, میکنگ فن آف پیپل, سو آل دیٹ یہ اس والے سیکشن میں آتا ہے. اور اس کے بعد آپ کا سٹامک بھی, ٹھیک ہے, تو صرف ہم زبان کانوں سے ہی گناہ نہیں کرتے ہیں, ہمارا جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ مطلب یہ سٹامک کے گناہ بھی آ جاتے ہیں. پھر ہمارے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ پرائیویٹ پارٹس کے گناہ, ہمارے ہاتھوں سے گناہ, ہمارے جو پیر ہیں پیر سے گناہ, تو یہ سارے گناہ اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ فزیکل گناہ ہے, جو ہمارے فزیکل باڈی لمبس اس سے گناہ ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد دوسرے تو سنز آف ہارٹ, جو دل سے گناہ ہوتے ہیں, مطلب اس میں انوی, حسد ہے, ٹھیک ہے, آسٹینٹیشن, اور اس میں ہے نا وہ جاہلانہ رہتا ہے, ایک تکبر, گھمنڈ وغیرہ رہتا ہے. تو یہ گناہ بھی اس میں تفصیل سے ذکر ہوئے ہیں. پھر اس میں پارٹ 3 جو آتا ہے, جو آپ کے آداب ہونے چاہیے, جو آپ کا ہے نا وہ آپ کا کنیکشن, جو ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ رہنا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ آداب, وہ کیسا رہنا چاہیے ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ, مطلب 24/7 ہمارا رویہ کیسا رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ ہم کو ہر وقت ہر وقت ہر دن کہیں بھی رہے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, تو ہمارے وہ آداب کیسے رہنے چاہیے. اور پھر ایک تو یہ آداب ہوئے کس کے ساتھ, کریٹر کے ساتھ, جس نے ہم کو پیدا کیا. پھر جن کو بھی انہوں نے پیدا کیا اللہ نے, تو ان کے ساتھ ہمارے آداب کیا رہنے چاہیے. مطلب میں اپنے ٹیچر کے پاس جا رہا ہوں تو یا اپنے کسی عالم کے پاس جا رہا ہوں, تو میرے کیا آداب رہنے چاہیے اس عالم کے سامنے بیٹھ کے, یا اس عالم کی اتباع, یا اپنے ٹیچر کے ساتھ میرے کیا آداب رہنے چاہیے. میں ٹیچر ہوں, میرے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیسے آداب, کیسا رویہ رکھنا چاہیے. بچے کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. اور کوئی ایسا کہ ہم ان کو جانتے نہیں ہیں, اننون ہے ہماری لائف میں, تو اس انجان انسان کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ کا کیریکٹر کیسا رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. جب آپ کی دوستی کے آداب بھی اس میں ہے, دوستی کے آداب. آپ جب آپ اپنا فرینڈ سلیکٹ کر رہے تو آپ اپنے فرینڈ میں کیا کوالٹی دیکھیں گے, کیونکہ وہ ہے نا وہ آپ کا ایک فرینڈ شپ جو ایک سرکل رہتا ہے, اس سے آپ کا بہت زیادہ بیہیویئر, مطلب سب کچھ اس پہ ڈپینڈ رہتا ہے. کیونکہ اگر ایک فرینڈ سرکل ہے, اگر مطلب مان لو 10 لوگوں کا ایک فرینڈ سرکل ہے, ان میں سے 9 کی ایک غلط عادت ہے, 9 دوستوں کی 9 لوگوں کی غلط عادت ہے, تو سمجھ لو جو یہ 10واں بندہ ہے وہ بھی اس غلط عادت میں شامل ہو ہی جائے گا. تو اس لیے یہ فرینڈشپ کے آداب اس میں آتے ہیں. اس میں آپ کی ایمانداری کتنی رہنی چاہیے, آپ اپنے دوست کا کیسے خیال رکھیں گے, اور آپ کا دوست آپ کو واپس کیسے خیال رکھے گا, تو یہ پورا اس میں آ جاتا ہے. تو مطلب یہ میں بس ایک سمری دیا ہوں. انشاءاللہ اس کے اندر ایک سچ میں جب یہ کتاب پڑھتے ہیں, تو اگر آپ چاہتے ہیں تو دا بگننگ آف گائیڈنس بدایت الہدایہ آپ امیزون پہ جا سکتے ہیں, اس کو آرڈر کر سکتے ہیں, اور شاید اس کا اردو بھی کوئی ترجم ہو سکتا ہے, بٹ میں نے وہ سرچ نہیں کیا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ایک سچ میں ایک خزانہ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس چینل کے ساتھ میرے ساتھ جڑے رہنا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو ایک پارٹس میں ہر دن 10-15 منٹ کا ایک کلپ سینڈ کروں گا, اس کو بس سننا ہے, اور انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی اللہ سے دعا مانگنی ہے. اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.